حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ صبر کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ انتقام نہ لو بلکہ صبر کرو. کیا نہ لو؟ انتقام نہ لو بلکہ صبر کرو. کیونکہ داعی کا جذبہ ہوتا ہے قوم کی ہدایت کا. انتقام کا جذبہ آمادہ کرتا ہے ہلاکت پر. انتقام کا جذبہ نہ ہو بلکہ ہدایت کا جذبہ ہو. حضرت حمزہ کا قتل ہوا، ایسا قتل حضرت حمزہ کا ہوا کہ مشرکین نے ناک کان کاٹ لیے اور چہرے کو بدل دیا. آپ کو سخت تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں 70 مشرکین کے ساتھ وہ کروں گا جو انہوں نے میرے چچا حمزہ کے ساتھ کیا ہے. سنو غور سے بات. انتقام کا جذبہ، انتقام کا جذبہ. اللہ مجھے معاف فرمائے، جن مسلمانوں کے دلوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ ہوتا ہے ان کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہیں ہوتی، کیونکہ ہلاکت کا جذبہ ہدایت کے جذبے پر غالب آ جاتا ہے. ہلاکت کا جذبہ ہدایت کے جذبے پر غالب آ جاتا ہے. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. ہلاکت کا جذبہ ہدایت کے جذبے پر غالب آ جاتا ہے. بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہم یہ کریں گے. سنو، ایک ہے ہلاکت کا جذبہ، ایک ہے ہدایت کا جذبہ. داعی کے دل میں ہدایت کا جذبہ ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کی ہلاکت کا جذبہ نہیں ہوتا. لیکن انسان بشر ہے، خیال تو آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبری کی. آپ نے قسم کھائی کہ میں 70 مشرکین کو قتل کروں گا حضرت حمزہ کے بدلے میں. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کریں تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے، اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے تو آپ صرف ایک شخص، ایک فرد، ایک مشرک کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. 70 مشرک کی قتل نہیں کر سکتے. ایک مسلمان کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل کرے، وہ بھی جب آپ صبر نہ کریں. اگر صبر کریں تو یہ بہتر ہے. بدلہ لینا ہی ہے، اگر بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ایک کو قتل کر سکتے ہیں. حضرت حمزہ کے مقابلے میں آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا. قسم کا کفارہ دیا. آپ نے قسم کا کفارہ دیا. آپ نے قسم کا کفارہ دیا کیونکہ جذبے میں آ کر آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں 70 مشرکین کو قتل کروں گا حضرت حمزہ کے بدلے میں. سنو غور سے. تو یہ مزاج بنایا گیا کہ نہیں، اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس پر صبر کر لو، اس پر صبر کر لو. سنو غور سے. آپ نے جا کر دعوت دی، آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا. آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا کہ آپ کرنے سے عالی مقام تک پہنچے، آپ کو ہوش نہیں تھا غم کی وجہ سے. اسی جیسے غم کی وجہ سے آدمی غم میں بے ہوش ہو جاتا ہے. غم میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. آپ کو کرنے سے عالی پہنچنے تک ہوش نہیں تھا. آپ جب کرنے سے عالی پر پہنچے وہاں آپ کو اس وقت ہوش آیا جب جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا
کہ اللہ نے آپ کے دعوت دینے کو بھی سن لیا اور آپ کی قوم کے جواب کو بھی سن لیا. اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے جس کے ہاتھ میں سارے پہاڑوں کا نظام ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کا انکار کیا، آپ کی بات کو رد کیا ہے، ہم ان کو سب کو ہلاک کر دیں. کیونکہ دو پہاڑ ہیں، جبل احمر، جبل ابو قبیس، ان دونوں کے درمیان جتنی آبادی ہے سارے مکے والے، ان سب کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر ختم کر دیں. یہ آپ نے، اللہ نے آپ کو، آپ کے پاس فرشتے کو بھیجا. یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں، جبل احمر، جبل ابو قبیس، یہ دو پہاڑ تھے جن کے درمیان سارا مکہ آباد تھا. میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان سب کو ختم کر دیا جائے. فرمایا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا، نہیں میں یہ نہیں چاہتا. فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا اگر یہ فیصلہ ہو بھی چکا ہو کہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے. اگرچہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو کہ ایمان نہیں لائیں گے، تبھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے. کیونکہ اگر ہلاک کر دیے گئے تو ان کی پشتیں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں، جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی. سوچو تو صحیح، داعی کا میدان محنت کتنا وسیع ہوتا ہے، اور داعی کی نیت کتنی وسیع ہوتی ہے. ستانے والوں کی ہدایت کا جذبہ معلوم ہو گیا، ہدایت پر نہیں آئیں گے، تو پھر ان کی اولادوں پر محنت کرنے کا جذبہ، حالانکہ وہ اولاد ابھی وجود میں آئی نہیں. فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے. انہیں ہلاک کیا گیا تو ان کی اولادیں بھی ہلاک ہو جائیں گی، لہذا ان کو باقی رکھا جائے تاکہ میں ان کی اولاد پر محنت کروں، وہ اسلام میں داخل ہوں. اتنی وسعت ہوتی ہے داعی کے جذبے میں اور نیت میں. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ انتقام کا جذبہ نہ ہونا چاہیے، انتقام کا جذبہ نہ ہونا چاہیے. سنو غور سے، انتقام کا جذبہ نہ ہو.